والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، جس طرح آپ نے سماعت فرمایا کہ دو آیات بینات قرآن مجید برہان رشید میں سے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے لقد جاءکم، تحقیق البتہ یقیناً آ گئے تمہارے پاس۔ حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر روح المعانی، تفسیر سمرقندی اور مختلف تفاسیر کے اندر جاءکم سے مراد کون لوگ ہیں، یہ سارے حضرات لکھتے ہیں کہ جن کے سامنے یہ آیت پڑھی جائے جاءکم سے مراد وہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ پورے جمیع عالم کے لیے ہے، یعنی جاءکم جس نے بھی سن لیا اس کے سامنے آمد مصطفیٰ کا ذکر ہو گیا۔ یعنی میں نے آپ کو ایک سبق پڑھایا تھا کہ اگر کوئی بندہ آپ کو کہے کہ آپ لوگ جو میلاد مناتے ہیں یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ جناب اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے، وہ کہیں گے توحید ہے۔ آپ کہیں کہ لفظ توحید قرآن مجید میں کہیں ہے، کیونکہ توحید کے بغیر تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو حضور والا دکھائیں کہ یہ لفظ توحید قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ واضح طور پہ تو لفظ جو ہے توحید کہیں بھی نہیں ہے۔ اصل میں قرآن مجید سمجھ آتا ہے اگر سینے میں محبت رسول ہو، عشق رسول ہو، پھر سمجھ آتا ہے قرآن کیا ہے۔ عشق کے بغیر تو بخاری نہیں سمجھ آتی، الٹا بخار ہو جاتا ہے۔ تو بخاری کو سمجھنے کے لیے بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ تو جناب والا آپ جو آمد کا ذکر کرتے ہیں، میلاد کا ذکر کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، اگر یہ قرآن سے آپ لفظ میلاد نہ دکھا سکیں تو پھر سنیو تمہیں اپنی ترجیحات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ من گھڑت عقیدے تم رکھتے ہو،
یہ جی ہم میلاد منا رہے ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں، بزرگوں نے بھی لکھ دیا جہاں میلاد ہوتی ہے وہاں انوار و تجلیات کی بارش سارا سال ہوتی رہتی ہے، حادثات نہیں ہوتے، اللہ راضی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو آپ لوگوں نے گھڑ لیا ہے، یہ لہٰذا لفظ میلاد قرآن سے نہیں دکھائیں گے تو ہم آپ کو نہ میلاد پڑھنے دیں گے، لٹریچر بھی چھاپیں گے، اعتراضات بھی کریں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سے یہ کوئی سوال کرے، آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھیں، مجھے یہ بتاؤ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، جب تک کوئی توحید پر کاربند نہیں ہوتا وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ لفظ توحید قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ اگر تم دکھاتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر تمہیں بھی ترجیحات پر غور کرنا چاہیے۔ یارو یہ فرمودات موجود ہیں کہ اگر ایک ایک لفظ واضح ہوتا تو قرآن مجید اس صورت میں نہ ہوتا، یہ کئی اونٹ کتابوں کے لدے ہوتے۔ یہ تو عقل و خرد کے جو مالک لوگ ہیں، عقل والے ہیں، ان کے سامنے رکھ دیا کہ جن کو علوم و عرفان علم نشرہ کے سینے سے نصیب ہوتے جائیں گے ان کا شرح صدر ہوگا اور ان انوار و تجلیات کی بارش ہوگی، الفاظ اور معانی اس کو نصیب ہوتے جائیں گے۔ تو اگر آپ ان سے پوچھیں کہ لفظ توحید قرآن سے دکھائیں تو وہ جواب دیں گے کہ قرآن میں قل هو اللہ احد ہے، یہ توحید نہیں تو کیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد ہے، یہ توحید نہیں تو کیا ہے۔ آپ کہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ، یہ میلاد نہیں تو کیا ہے، قَدْ جَاءَكُمْ، یہ میلاد نہیں تو کیا ہے۔ بے شک تمہارے پاس آئے، کس کے پاس آئے؟ تمہارے پاس آئے، تو جس کے پاس ہے وہی میلاد منائیں گے نا۔ تو دوستو بے شک تمہارے پاس آئے، کون؟ من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس آئے ایک عظمت والے رسول، اور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور تمہارا تکلیف اور مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پر کرم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں۔ یعنی بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف میں اور مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے طالب ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ اس آیت کا سادہ ترجمہ ہے۔ اچھا یارو، دو باتیں میں عرض کروں گا۔ تکلیف آپ کو ہوتی ہے، گراں محبوب پہ گزرتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ محبوب کی ذات کے سامنے یہ مثال بیان کرنا نادانی ہے۔ جب آپ کو کسی دوست کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے نا، تو تبھی جا کے آپ پر گراں گزرتی ہے نا، اگر پتہ نہ ہو تو دل پہ بوجھ ہوتا ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ محبوب کی آنکھ سے کوئی بے خبری کا تو عالم ہے نہیں۔ تکلیف تمہیں ہوتی ہے اور محبوب تک خبر پہنچ جاتی ہے، اور پھر یہاں پہ سیدھی سی بات ہے کہ لفظ ہے کہ مومنوں پر آپ رحم کرنے والے ہیں۔ کئی تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں پر رحم کرنے والے ہیں، مومنوں کی تکلیف آپ پر بوجھ ڈالتی ہے، آپ کی طبیعت پر سخت گراں گزرتا ہے۔ یا تو آپ کو کوئی خبر پہنچائے کہ فلاں شخص تکلیف میں ہے تو تبھی آپ محسوس کریں گے، یا پھر آپ کے قریب کوئی رہتا ہو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا فلاں شخص تکلیف میں ہے۔ تو یہاں ہے کہ مومن کا لفظ مومنین پر، تو یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ سے ویسے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ فرماتے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قریب، اقرب، اتنا قریب، اتنا قریب، اتنا قریب کہ تمہاری جان تم سے دور ہے، مدینے والے آقا تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔
تو قریب ہیں. تو اس لیے یہ یاد رکھیں، کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ مومن جو ہو نا، وہ حالات سے پریشان آ کر، حالات سے تنگ آ کر یہ نہ کہے میرا کوئی نہیں. جب کسی مومن کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے میرا کوئی نہیں، میرے آقا کے قلب نازنی پر تکلیف ہوتی ہے کہ میرے امتی تم نے قرآن نہیں پڑھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس کا ترجمہ ایک شاعر نے کیا ہے، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. محبوب علیہ السلام تو محسوس کرتے ہیں مومنوں کی تکلیف، محبوب کے قلب نازنی پر گراں گزرتی ہے. آپ تو رؤوف ہیں، رحیم ہیں، کرم کرنے والے ہیں، بے حد رحمتیں اور شفقت کرنے والے ہیں. پھر مومن بھی ہو اور پھر کہے میرا کوئی نہیں. جب وہ کہتا ہے میں بند گلی میں آ گیا، میں حالات میں تنگ ہو گیا، میرا کوئی نہیں، یہ گلے کرتا ہے، تو یہ آواز اس کی گنبد خضرا کے مکی تک جاتی ہے. آپ کے قلب نازنی پر بوجھ پڑتا ہے کہ مومنو تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ تمہاری ہر بات کا بوجھ میں محسوس کرتا ہوں. تم کیسے کہتے ہو میرا کوئی نہیں؟ مومنو جس کا کوئی نہیں، میں محمد عربی تو تمہارا ہوں نا صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگار یہ امت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو دوستو، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تشریح لکھتے ہیں، شرح بیان کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں. فرماتے ہیں ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا کسی مشقت والے معاملے میں پڑنا، چونکہ تمام امور کا مسلمانوں کا تعلق بعد از وصال جنت سے یا جہنم سے ہے. ایک تو تمہارا کسی امور میں مشقت میں پڑنا یہ محبوب پر گراں گزرتا ہے، اور دوسرا یہ بات گراں گزرتی ہے کہ کوئی میرا امتی جہنم میں نہ جائے، سارے میرے امتی جنتی بن جائیں. تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں. زمخشری ہے تو دوسری پارٹی کا، تفسیر کشاف میں وہ لکھتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی، میرے آقا علیہ السلام چاہتے یہ ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی دین حق اور ایمان کی سعادت سے محروم نہ رہ جائے. یہ بات ہر وقت آپ کے قلب نازنی پر بوجھ رکھتی ہے، اثر کرتی ہے. میرے آقا چاہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ سارے میرے امتی جنتی بن جائیں، کوئی جہنمی نہ ہو، اور حالت ایمان میں آ جائیں، دائرہ اسلام میں آ جائیں. اور ضیاء القرآن میں حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے اولاد آدم کو تکلیف پہنچتی ہو، ہر وہ چیز. اچھا، یہاں ایک نکتہ میں یہ بھی عرض کر دوں، جیسے مومن کی تکلیف محبوب علیہ السلام محسوس فرماتے ہیں کہ فلاں مومن کو، میرے امتی کو یہ تکلیف ہے، اور محبوب پر بوجھ آتا ہے، تو کیا خیال ہے جو مومن کو تکلیف پہنچائے، محبوب یہ نہیں جانتے کہ مومن کو تکلیف کس نے پہنچائی ہے؟ ایک مومن کا کسی دوسرے مومن کو تکلیف پہنچانا ہی اپنے نبی کو ناراض کرنا ہے، طبیعت پر بوجھ ڈالنا ہے. جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ کسی مومن کو تکلیف نہیں دیتا، وہ پریشانی میں نہیں ڈالتا کہ یار یہ مومن ہے، محبوب علیہ السلام کی امت کا ایک شخص ہے، برگزیدہ ہے، اور یہ کلمہ گو ہے، اگر میں اس کو تکلیف پہنچاؤں گا تو میرے کالی کملی والے آقا ناراض ہو جائیں گے، ان کی طبیعت پر بوجھ ہوگا. ایک آدمی جو ہے وہ شاہ صاحب تھے، سید تھے، وہ جا رہے تھے تو راستے میں نا تھیلے کے اندر کچھ پیسے وغیرہ لے کے جا رہے تھے. تو ایک آدمی اس نے تھیلا کھینچ لیا. جب تھیلا کھینچا نا تو اس نے کہا اے تھیلا کھینچنے والے جا، میں نے تجھے معاف کیا، تجھے معاف کیا، تجھے معاف کیا. وہ واپس آ گیا. اس نے کہا میں تو راہزن ہوں، ڈکیتیاں کرتا ہوں، آپ نے مجھے معاف کیوں کر دیا؟ اس نے کہا میں سید ہوں، آل رسول ہوں، مومن کو تکلیف ہو محبوب پہ بوجھ پڑتا ہے، میں تو اولاد ہوں، اور میری تکلیف کی وجہ سے میرے آقا کے قلب نازنی پر بوجھ نہ ہو، میں نے اس لیے تجھے معاف کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
میں نے اس لیے تجھے معاف کیا۔ انہوں نے کہا آپ نے مجھے معاف نہیں کیا، آج سے میں چوری ڈکیتی سے اپنے آپ کو معاف کرتا ہوں اور علیحدہ ہوتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اچھا میں جب کسی مسلمان کے سامان کو کھینچتا ہوں یا میں کوئی ڈکیتی کرتا ہوں تو میرے آقا کے قلب نازنین پہ تکلیف پہنچتی ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فرمایا ہر وہ چیز جیسے اولاد آدم کو تکلیف پہنچتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر گراں گزرتی ہے۔ جیسے تمہاری بھلائی ہو سرکار اس کے خواہش مند رہتے ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے اور میرے کسی امت کے اندر غیبت، چغلی، حسد اور منیحات کچھ بھی نہ ہو، میرا جو امتی ہو حسد اور بغض اور چغلی سے پاک ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ کی مختصر میں نے شرح بیان کی ہے، تفسیر بیان کی ہے 3-4 تفاسیر سے آپ کے سامنے۔ اچھا ایک بات اور بھی مفسرین کرام نے لکھی کہ یارو جب کوئی بندہ دنیا میں آتا ہے، کسی کوئی پیسے کا حریص ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے، کسی کی ایک فیکٹری ہے تو وہ چاہتا ہے 2 ہو جائے، 3 ہو جائے، اور کوئی کہتا ہے میرا کاروبار زیادہ ہو جائے، کوئی پیسے کا حریص ہے، کوئی زیادہ شادی کرنے کا حریص ہے، کوئی دنیا کا حریص ہے، کوئی بغض اور کینے کا حریص ہے، کوئی منبع شہوت ہے، کسی کو کوئی مصیبت ہے، کوئی کسی چیز کا حریص ہے، کوئی کسی چیز کا حریص ہے۔ میرے آقا پر قربان جائیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ حریص ہیں تو صرف اس بات کے ہیں کہ میری ساری امت کی اللہ بخشش کر دے، سارے جنتی ہو جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، یہ بات دیکھیں، محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو فرمایا رب ہب لی امتی، بازار میں گئے تو رب ہب لی امتی، مزار میں گئے تو رب ہب لی امتی، ہر وقت رو رو کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ہے امت سے پیار کتنا، ہے امت سے پیار کتنا، کرم رحمت شعار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں وہ اپنے آنسو بہا بہا کر۔ اتنے کریم آقا سے تعلق ہو، محبوب کی امت ہو۔ مثنوی شریف کے اندر مولانا روم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ لکھا ہے چھوٹا سا۔ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک دن گزرا، صحابہ تلاش کرتے رہے، محبوب علیہ السلام کی زیارت نہ ہوئی۔ پھر دوسرا دن گزرا، غالباً یہ مکے کی بات ہوگی، تو پھر محبوب علیہ السلام کی زیارت نہ ہوئی۔ تیسرے دن صحابہ جب محبوب کے حسن کو نہ دیکھ سکے، والضحیٰ کے چہرے کو نہ دیکھ سکے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو نہ دیکھ سکے، طبیعت پہ اضطراب آ گیا، بے چینی آ گئی، تکلیف بڑھ گئی کہ محبوب علیہ السلام جو ایک لمحہ کے لیے محبوب کے چہرے سے بھی دور نہیں جاتے تھے، چہرے کے بغیر، زیارت کے بغیر سکون نہیں ملتا تھا۔ آج 3 دن ہو گئے وہ امام الانبیاء کی زیارت نہیں کر سکے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں جاتے ہیں جنگلوں میں، کوئی صحابی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، تو ایک چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر پوچھتے ہیں یار بتاؤ، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، شہنشاہ حسینہ، جانے جانا جو میرے آقا ہیں، اے حسن و جمال کا پیکر ہیں، میں نے آج 3 دن ہو گئے زیارت نہیں کی، اس جنگلوں میں، وادیوں میں تم نے ایسے خوبرو کو دیکھا ہو، ایسے شہنشاہ کو دیکھا ہو، والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کو دیکھا ہو، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو دیکھا ہو۔ تو چرواہ کہتا ہے میں نہیں جانتا وہ جانے جانا کون ہے،
میں نہیں جانتا وہ شہنشاہ حسینہ کون ہے، میں نہیں جانتا وہ سید سروراں کون ہے، میں نہیں جانتا وہ سیاح لا مکان کون ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، آج 3 دن ہو گئے نکیلے پتھروں پر اپنی جبین نیاز جھکا کر ایک بات کہہ رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ان کی آہو زاری کی وجہ سے پتہ چلتا ہے پوری غار کے پتھر و حجر رو رہے ہیں، اور میری بکری انہیں 3 دن ہو گئے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ ہیں تو خوبصورت، میں نے دیکھا ہے وہ رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں، آنسو بہا رہے، اور 3 دن ہو گئے ان کے رونے پر میری بکریوں نے بھی چرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایسا لجپال نبی کسی کا ہوگا؟ سارے انبیاء عظمت والے، سارے نبی عزت والے، سب پر ہمارا ایمان ہے، پر سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و اعلیٰ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، میرے نبی سے جیسا کوئی نہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں رسول رحمت ہوں، میں نبی رحمت ہوں، اور میں ماں باپ سے بڑھ کر شفیق ہوں۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر نا، اگر کسی صحابی کا نام لے کر قرآن میں نام کسی صحابی کا ہے تو حضرت زید ہے۔ اللہ نے فرمایا فلما قضا زید منہا، ایسے ہے نا، مجھے بتاتے رہے میں بھول جاتا ہوں، آج کل وہ نیند پوری نہ ہونے کی آیت بھول جاتی ہے، ایسے ہے نا آیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت زید کا نام لیا اور کسی صحابی کا نام نہیں ہے، واضح قرآن میں نام لے کر اللہ نے اگر کسی کا نام لیا ہے تو حضرت زید کا لیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بچپن میں آپ اغوا ہو گئے تھے، پھر چلتے چلتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں کے پاس آئے۔ جب میرے آقا علیہ السلام کا نکاح مبارک ہوا حضرت خدیجہ سے، تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو محبوب کے غلامی میں دے دیا۔ اب مکے میں آپ آ گئے اور لوگ حج کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو زید بن حارثہ ہیں، حارثہ کے بیٹے ہیں۔ وہ لوگ واپس گئے، انہوں نے جا کے بتایا کہ تمہارے بچہ جو اغوا ہو گیا تھا زید بن حارثہ، عرصہ گزر گیا، ہم نے مکے میں دیکھا ہے۔ اب آپ کے والد اور چچا آ گئے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا حضور میرے نام حارثہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، اور ہمارا ایک بچہ زید اغوا ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا، اب زید کی تلاش کے لیے ہم آئے ہیں، تو مہربانی کریں وہ واپس کر دیں، جتنا قیمت آپ کو چاہیے وہ لے لیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت کی بات نہیں ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ جب حضرت زید بن حارثہ کو بلایا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زید ان کو جانتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ابا جی ہیں، یہ میرے چچا جی ہیں، یہ مدت سے مجھ سے بچھڑے ہوئے ہیں، میں اغوا ہو گیا، پھر بکتا بکتا غلامی کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آیا، انہوں نے آپ کی غلامی میں دے دیا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، تو ان کے ساتھ جائے گا۔ پہلے قریب بیٹھے تھے، اٹھ کے محبوب کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک ماں باپ ہیں، اگر میرے کروڑوں ماں باپ بھی ہوتے میں آپ کے قدمین پہ قربان کر دیتا۔ یا رسول اللہ میں گھر نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے دامن میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو یارو یہ ادا اللہ کو پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت زید کا نام لیا، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، اشارتاً ہے، لیکن نام حضرت زید کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت زید نے باپ کو چھوڑا میرے نبی کے لیے، ماں کو چھوڑا میرے نبی کے لیے، چچا کو چھوڑا میرے نبی کے لیے، عزیز و اقربا کو چھوڑا میرے نبی کے لیے، اور میرے نبی کے لیے جس نے سب کو چھوڑا اللہ کو ادا پسند آئی۔ قرآن میں اس صحابی کا ذکر آ گیا۔ آج جو کنبے قبیلے کو، رشتہ داروں کو، بے ادبوں کو، گستاخوں کو اپنے نبی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، میرے محبوب کتنے خوش ہوتے ہوں گے اس سے۔ میرے آقا فرمائیں گے نا قیامت والے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ میرے گستاخوں سے اس لیے نہیں ملتا تھا، میرے گستاخ ہیں، یہ فلاں برادری سے اس لیے نہیں ملتا تھا، وہ ابو بکر صدیق کی گستاخ ہے، یہ فلاں سے اس لیے نہیں ملتا تھا، وہ صحابہ اور اہل بیت کے بغض رکھنے والے، یہ فلاں سے نہیں ملتا تھا، یہ ولیوں کے دشمن ہیں، یہ میری نسبتوں کا احترام کرتے تھے۔ جو اس حالت میں ہو وہ معاذ اللہ کو انتہا پسند نہیں ہے، وہ تو خدا کو خوش کرنے والا ہے۔
وہ تو حضرت زید کی سنت پر عمل کرنے والا ہے. وہ تو حضرت میرے آقا نے فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. آج لوگ ہمیں سبق پڑھاتے ہیں کہ جی بتائیں یہ جی خونی رشتے آپ ترک کر دیتے ہیں اپنے نبی کے لیے. میں نے کہا ہم نہیں کرتے، یہ نبی کے صحابہ نے کیے ہیں. انہوں نے عزیز و اقربا چھوڑے ہیں، باپ چھوڑا. حضرت زید کے والد نے کہا حارثہ نے تیری اماں بڑی پریشان ہے، بڑی بیمار ہے، یاد کر کے روتی ہے، چل گھر. اس نے کہا یہ تو ایک اماں ہے، میری 1000 میں بھی ہوں تو دامن مصطفیٰ پہ قربان کر دوں، قدمین مصطفیٰ پہ قربان کر دوں. یارو عشق کی وادی میں آؤ، صحابہ کا مطالعہ تو کرو. لہٰذا ہمارے امام یہ صحابہ، ہمارے لیے مینار نور یہ صحابہ، ہمارے لیے سب کچھ یہ صحابہ. ہم تو صحابہ کے رستے پر ہیں. صحابہ تو خاندانوں نے چھوڑے ہیں، ہم نے تو چھوڑا نہیں نا، صرف سلام ہی چھوڑا ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو لہٰذا بہت سادہ سا اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا. عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لجپالی دیکھیے. معراج پہ گئے، امت کا غم. اچھا پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیار دیکھیں اپنی امت سے، بشارت دے رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا میری امت پل صراط سے گزرے گی، ادھر سے یہ گزریں گے، سامنے میں کھڑا ہوں گا اور کہہ رہا ہوں گا، فرما رہا ہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی. سرے کی ترجمہ کرا میرے آقا دکھڑے اس نے شالا خیر نہ لاؤ، شالا خیر نہ لاؤ. چراغ چشت شہے، چراغ چشت شہے اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز. میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر غریب کھڑے ہوں ادھر غریب نواز. بلکہ مجھے کہنے دیجئے میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر فرید کھڑے ہوں ادھر غریب نواز، ادھر نقیب کھڑے ہوں ادھر غریب نواز. تو کیونکہ ہم تو جن کے دامن میں رہتے ہیں ادھر سے وہ گزاریں گے ادھر محبوب فرما رہے ہوں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کامل نمونہ ہے. جہاں ہمیں میلاد منانے کا حکم ہے، اچھا میلاد منانا یہ ہے جشن، اور جو احکامات خداوندی ہیں یا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات ہیں ان پر عمل کرانا یہ ہے سرکار کا مشن. ہم نے جشن بھی منانا ہے اور جشن بھی منانا ہے اور مشن کیا ہے؟ ارکان اسلام کی پابندی. مشن کیا ہے؟ چھوٹے پر شفقت، بڑے کا احترام. مشن کیا ہے؟ ملاوٹ نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، کسی کا دل نہیں دکھانا، احترام کرنا ہے. تو پتہ چلا جو جشن تو مناتا ہے مشن پر نہیں چلتا اس کا جشن قبول نہیں ہوتا، اور جو صرف مشن پہ چلتا ہے جشن کا منکر ہے اس کا مشن قبول نہیں ہوتا. آپ کہیں گے یہ تو خطابت کے زور پہ آپ نے کہہ دیا، میں قرآن ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ میرے محبوب کی تعظیم کرو، توقیر کرو. اس کے بعد اگلا درجہ ہے کہ صبح شام اس کی عبادت اور تسبیح بیان کرو. تو پہلا درجہ تعظیم کا، یہ میلاد منانا تعظیم، یہ جھنڈیاں لگانا تعظیم، یہ جشن منانا تعظیم، اور یہ عبادت کرنا مشن. یہ جشن اور مشن وہاں دوسرے لوگوں کے پاس مشن ہے جشن اور تعظیم سے خالی، تم لوگوں کے پاس تعظیم ہے اور جشن ہے مشن سے خالی. اور قرآن کہتے ہیں صحیح وہ ہے جو میرے نبی کا جشن بھی منائے، میرے نبی کا مشن بھی منائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہالت کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بچی باعث آر تھی، میرے آقا آئے وہی بیٹی وجہ افتخار بنا دی گئی. یہ میرے آقا کے کرم کی بات ہے. جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا وہاں محبوب نے بچیوں کی پرورش پر جنت کا اعلان فرما دیا ہے، بچی کو رحمت قرار دیا ہے. عزیزان محترم، ایک شاعر تھا، شاعر بڑے نرم دل کے ہوتے ہیں.
جہاں کوئی بچی کو دیکھتا نا بھائی زندہ درگور کرے پہنچ جاتا، وہاں پہ ایسے ایسے کلام پڑھتا کہ وہ بچی کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دیتے۔ زندہ درگور کرنے والا واقعہ حدیث میں آج نہیں بیان کر رہا، پھر کبھی کروں گا، ابھی جو موضوع ہے اس پر چل رہے ہیں۔ موضوع تو یہ بھی ہے لیکن پھر آپ کہیں گے بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ بچیوں کا حق کھانا یہ بھی زندہ درگور کرنا ہے، اور بھی بڑے معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ آگے، ابھی تو پورا مہینہ کھڑا ہے، زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ سارے کوئی جزی رہ نہیں جائے گی۔ تو 360 بچیوں کو اس نے زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ کتنی بچیوں کو؟ 360 بچیوں کو۔ اچھا شاعر ہے، نرم دل ہے، اشعار پڑھتا ہے، لوگ بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے۔ ایک وقت آیا کہ وہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہو گیا، میرے آقا کے سامنے بیٹھا ہے، سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر کار میں نے جو 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے، مجھے کوئی صلہ ملے گا؟ میرے آقا نے جو بات کی ہے وہ ہمارے لیے بھی بڑی تسلی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ مانگتے ہو؟ اگر تم نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے تو ہم بھی تو تمہیں مل گئے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ اگر تم میلاد مناؤ گے، محفلیں سجاؤ گے، محبوب کا ذکر کرو گے اور قبر میں جاؤ گے تو فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم کہو گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ویسے اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام قرآن و حدیث سے جدا نہیں ہے۔ میں ایک شعر پڑھ رہا تھا، حدیث پڑھ رہا تھا، تو مجھے آپ کا شعر یاد ہے، مجھے بڑی لذت آئی، اگر آپ کہیں تو آپ سے شیئر کر لوں۔ میرے آقا علیہ السلام جب قیامت والے دن اپنی مزار پر انوار سے اٹھیں گے نا تو دلہا بنائیں گے فرشتے آپ کو، 70,000 فرشتہ دائیں بائیں پیچھے، اتنے براتی فرشتے، اور میرے آقا دلہا ہوں گے۔ ویسے علامہ بدر الدین عینی نے حدیث نقل کی ہے، میرے آقا نے فرمایا مجھے دلہا بنایا، باقی ساری کائنات براتی ہے، دلہا ایک ہے۔ تو اب وہ فرشتے سلام پڑھتے ہوئے محبوب علیہ السلام کو لے کے آئیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث پڑھی ہوگی، میرا دل کرتا ہے، تو آپ نے شعر لکھا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ جو قدسی ہوں گے، فرشتوں کا جو جرنیل ہوگا، سپہ سالار ہوگا، وہ کہے گا اے احمد رضا، ساری زندگی تو نے بد مذہبوں سے مقابلے کیے اور مصطفیٰ جان رحمت لوگوں کو پڑھایا، یا نبی سلام علیہ کا پڑھایا، آج مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ ایسے مثال ہے نا، کوئی بندہ نعتیں پڑھتا ہو نا اور ہر وقت نعتیں گنگناتے رہو، اور کوئی یار فلانے سمیع اللہ کھڑا تھی نعت سنا، جی زبیر کھڑا تھی نعت سنا، ہر ویلے نعتیں پڑھتے ہو آج ہی سنا، ہے نا؟ تو وہی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، وہ کہ ہاں رضا پڑھنا، دنیا میں نعتیں لکھتا تھا تیری نعتیں تو لوگ قبر میں محبوب کو سناتے ہیں جا کے کہ مر کے آئے ہوئے دل ربا کے واسطے، اور صلاۃ و سلام زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، آج پڑھنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہم جو تمہیں مل گئے ہیں، تو ہم میلاد مناتے ہیں، ہم بد مذہبوں سے دور رہتے ہیں، ہم گستاخوں کو کچھ نہیں سمجھتے، بالکل کچھ نہیں سمجھتے۔ جب قبر میں جائیں گے تو پھر پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہم بھی کہیں گے ہم نے سب کو چھوڑا تھا اس نبی کے لیے، ہم نے سب سے تعلق توڑا تھا اس نبی کے لیے، ہم نے صحابہ سے تعلق جوڑا تھا اس نبی کے لیے، ہم نے اہل بیت سے تعلق جوڑا تھا اس نبی کے لیے، ہم ولیوں سے تعلق جوڑتے تھے اس نبی کے لیے، ہمارا بیت اللہ سے پیار تھا اس نبی کے لیے، ہم نے سب کچھ کیا ہے اس نبی کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ مزہ آ رہا ہے؟ طبیعت پہ بوجھ تو نہیں ہے؟ بوجھ ہے تو تقریر ختم کر دیتے، جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کا کرم دیکھیں، اپنے تو اپنے جو پرائے تھے وہ بھی مان گئے کہ اتنا کریم نبی ہم نے نہیں دیکھا۔
اچھا، جن لوگوں کی طبیعتوں میں سختی ہے نا، ایسے خام خواہ جناب کبھی اس سے لڑنا، اس کو اچھا نہ سمجھنا، اس کے بارے میں طبیعت کے جو ساخت ہے لوگ وہ بات بھی سن لیں۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پچھلے سال یہ پڑھی تھی، آج میں نے بیان بھی کی ہے، پھر وہ دوبارہ ذوق لوٹ آیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں نرم دل، ایک ہوتا ہے سخت دل۔ فرمایا نرم دلوں پر اللہ کی رحمت ہر وقت برستی رہتی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، نرم دلوں پر ہر وقت اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ جب یہ میں نے حدیث پڑھی تو میں بہت پیچھے چلا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے غلاموں کا ایسا تزکیہ فرمایا کہ جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے، جو غاصب تھے وہ لوگوں کی عزتوں کے رکھوالے بن گئے، جو جابر تھے وہ نرم دل بن گئے، اور اتنے نرم دل ہوئے کہ خدا نے فرمایا رحماء بینہم، ان کی نرم دلی کا اعلان قرآن فرما رہا ہے۔ تو پتہ چلا جو نرم دل ہیں وہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، اور نرم دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو کوئی تانے دیا کرے نا، اوئے ایڈا سادہ یار لوگ تے کو ہاتھ لاؤ نا، کوئی گال کہنا، محبوب دا فرمانے آپ دعا ہی کرے، نرم دل ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام پہ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، نرم دلی پر اعلان کرتے ہیں۔ جب جنگ بدر ہوئی نا تو قیدیوں کو قید کیا گیا جو بدر کے اسیران تھے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے پیچھے ہاتھ باندھو اور ان کو چھوڑ دو۔ ہاتھ ان کے قیدیوں کے باندھ دیے گئے، چونکہ وہ مشرک تھے، جنگ بدر میں قید ہوئے تھے۔ اب رات کو چونکہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو ان کے کرانے کی آواز آ رہی تھی، فوراً میرے آقا علیہ السلام بہر تشریف لائے، فرمایا اے ابو بکر، اے عمر، اے علی، ان کے ہاتھ کھول دو، ان کے ہاتھ کھول دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کے دشمن ہے، فرمایا یہ جب کراہتے ہیں نا آ کرتے ہیں، ان کی بے چینی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، ان کی بے چینی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، ان کو چھوڑ دو، ان کے ہاتھ کھول دو۔ تو یارو وہ مشرک تھے، بدر کے قیدی تھے، ان کی بے چینی محبوب سے نہیں دیکھی جاتی تھی، تو قیامت والے دن غلاموں کی بے چینی کیسے دیکھی جائے؟ یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ پاک کی جتنی جنگیں ہوتی تھی نا پہلے زمانے میں، وہاں اپنے دشمنوں کا جو ہے مثلا کر دیتے تھے، یعنی ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیا۔ محبوب نے منع فرمایا کسی کے چہرے کو خراب نہیں کرنا۔ عورتوں اور بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، محبوب نے منع کیا کہ جنگ میں عورتوں اور بچوں کو جنگ میں قتل نہیں کرنا۔ یہ غیروں کے ساتھ محبت ہے نا، پیار ہے، اس لیے کہ یہ لوگ دین پہ آ جائیں۔ اسی طرح ایک دن نا ایک کافرہ بچی تھی، اس کی بچہ گم ہو گیا، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب نکلی نا، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ دوپٹہ ٹھیک کیا، فرمایا بیٹی ننگے سر نہیں پھرتے۔ ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے عرض کی حضور یہ تو غیر مسلم ہے، کافرہ کی، یہ کافرہ ہے، کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا چاہے کافر کی بیٹی ہے تو بیٹی نا۔ اتنا کریم میرے آقا، اتنا مہربانی فرمانے والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بخاری شریف میں جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے نا اور کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی، محبوب فوراً نماز مختصر فرما دیتے کہ یہ بچہ روئے گا، ماں کی مامتا بے چین ہوگی، محبوب کے دل نازنی پر بوجھ آئے گا، آپ نماز مختصر فرما دیتے تھے۔ اور ایک دفعہ آپ جب فتح مکہ ہوا تو 10,000 کا لشکر جرار لے کے جا رہے ہیں، تو ایک کتیا اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ میرے آقا کی نظر پڑی نا، فرمایا 10,000 کا لشکر ہے، کسی جانور کے نیچے، گھوڑے کے نیچے یہ آ نہ جائے۔ حضرت جمیل بن سراقہ کو کھڑا کیا کہ جب تک سارا لشکر نہ گزر جائے تم نے اس کا خیال کرنا، اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ میرے آقا کی تعلیم یہ ہے کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے موقع پر جانور کے سامنے چھری ذبح نہ کرو، اس کو ڈبل موت نہ دو۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا نا تو آپ
نے دیکھا کہ ایک آدمی جانوروں کے سامنے چھریاں تیز کر رہا تھا. آپ نے کوڑے اٹھائے, 2-3 مارے. فرمایا تو نے نبی کی تعلیم نہیں سنی؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو, اس کو ڈبل موت نہ دو. ایک تو اس کو یہ چھری دکھانے والی بھی موت ہے, پھر چھری چلانے والے بھی موت ہے. جو نبی اتنے جانوروں پر بھی رحم دل ہو, ان کی عظمتوں کا کیا کہیے. عزیزان محترم, حضرت امام احمد بن حنبل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بھی پڑھی ہے نا, اس کی تشریح میں یہ سارے دلائل دے رہا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت امام احمد بن حنبل بڑی دور گئے, ماوراء النہر, حدیث لینے کے لیے. دریائے فرات کے کنارے آگے بڑی دور گئے ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے. اچھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں, آج کسی کے سامنے حدیث بیان کرو نا تو آنکھیں نکال نکال کے کہتے حدیث کی سند پہ بات کریں, اور وہ ہمارے بزرگ جو تھے دور دور چل کے ایک ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے جاتے تھے, اتنا پیار تھا محبوب کے کلام سے. تو حضرت امام احمد بن حنبل گئے ایک محدث کے پاس حدیث لینے کے لیے. جب وہاں پہنچے نا تو وہ محدث کتے کو روٹی کھلا رہے تھے. آپ نے سلام کیا, انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. جب ادھر سے فارغ ہوئے نا تو آپ کی طرف منہ کر کے فرمانے لگے, اے احمد بن حنبل, آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں دی؟ جی حضور میں یہ سوچ رہا ہوں. فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے آقا نے فرمایا جب کوئی تمہارے دروازے پہ کوئی آس لے کے آ جائے اس کی آس کو نہ توڑو. یہ ہمارے علاقے میں کتے نہیں ہیں, یہ اتنی دور سے کتا آیا, بار بار مجھے دیکھ رہا تھا, مجھے لگا کہ اس کو بھوک لگی ہے اس لیے میں اس کو کھانا کھلا رہا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا جو تمہارے دروازے پہ آ جائے اس کی آس نہ توڑو. یہ کہیں کھانے کی امید لے کے آیا ہے, بھوکا نہ چلا جائے. تو یارو میرے حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا اے محدث مجھے کسی اور حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہی حدیث میرے لیے کافی ہے. میرے آقا نے فرمایا جو در پہ آ جائے آس لے کے اس کی آس کو نہیں توڑنا. جو آس لے کے آ جائے اس کی آس کو نہیں توڑنا. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے جو اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی ہے, جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ خلیفہ نہیں بنے تھے, یتیم بچیوں کے رات کو جاتے تھے دودھ دو کے دیتے تھے, خدمت کرتے تھے. یتیم بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی, ان کے گھر کا خیال کرتے. جب آپ امیر المومنین بن گئے وہ بچیاں آپس میں کہہ رہی ہوں اب تو آپ نہیں آئیں گے, اب میرے آقا دنیا سے چلے گئے, ظاہری طور پہ آپ کا وصال ہو گیا ہے, اب تو آپ نہیں آئیں گے. دروازے پہ دستک ہوئی, بچوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے صدیق اکبر کھڑے. حضور والا ہم نے تو سمجھا تھا آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, آپ نہیں آئیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بچیوں پہلے جو میں تمہاری خدمت کرتا تھا یہ نفلی عبادت تھی, اب مجھ پر فرض ہے کہ میں تمہاری خدمت کروں, مجھ پر فرض ہے میں خدمت کروں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, آپ کے جانشین بنے, تو آپ نے ایک رجسٹر بنایا, اس کے اوپر لکھا کہ کون سی بیوہ کی کس نے خدمت کرنی ہے, کون سے یتیم بچوں کی کس نے خدمت کرنی ہے. رجسٹر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا. اس میں ایک بہت عمر کی ایجڈ بڑھیا تھی اور بیوہ تھی اور آنکھوں سے نبینا تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ بڑھیا کس کے کھاتے میں آئی ہے, کون اس کی خدمت کرے گا, تو آگے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا. اب میں نے ادب کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نہیں کہ حضور یہ کون خدمت کرے گا, میں چپ کر گیا. لیکن میں نے کہا دیکھوں صحیح کرتا کون ہے خدمت. میں سویرے گیا, میں نے پوچھا اماں بتا کوئی خدمت. کہتی ہے ایک شخص آیا تھا, وہ گھڑے میں پانی بھی بھر گیا ہے, میرے گھر کی صفائی بھی کر گیا, اب میں تو نبینا ہوں, دیکھ تو نہیں سکتی, مجھے کیا پتا کون ہے. حضرت فاروق اعظم فرماتے میں پھر رات کو گیا, انہوں نے کہا ابھی گئے ہیں, کئی دن میں تعاقب کرتا رہا, مجھے وہ خدمت کرنے والا بندہ نظر نہیں آتا تھا, میری جستجو بڑھ گئی, میں دیکھوں تو صحیح کون ہے. کہتے ایک رات میں پھر راستے پہ بیٹھ گیا, میں نے کہا آج میں نے نہیں جانا, ادھر سے کوئی گزرے گا میں دیکھوں گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے چادر سے چہرہ چھپایا ہوا ہے, ننگے پاؤں آ رہے ہیں, اور آج تو سڑکیں ہیں, اس وقت سنگلاخ پتھر تھے, نکیلے پتھر تھے, جو پاؤں رکھتا پاؤں کٹ جاتے تھے, اور جوتیاں بھی کیسی ہوتی تھی, نیچے لکڑ ہوتی, اوپر چمڑے کے وہ بنا دیتے تھے, اس کو کھڑم بولتے تھے. یعنی وہ جب رات کو بندہ چلتا تھا
پہاڑی زمین کے اوپر تو ٹھوک ٹھوک کی آواز آتی تھی، دور دور تک ایسی ایسے آوازیں بندے چلنے کی آوازیں آتی تھی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ یہ جوان کون ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، جوتی نہیں پہنی ہوئی. اچانک آپ نکلے اور کہنے لگے چہرے سے کپڑا ہٹائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے. جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کوئی اور نہیں تھے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کی چیخ نکل گئی، یا امیر المومنین آپ خود خدمت کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میری ڈیوٹی ہے کہ یہ بڑھیا میرے آقا کی بارگاہ میں شکایت نہ کر دے، اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں میری شکایت نہ ہو جائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرائض سے غفلت کرتے ہیں. انہوں نے کہا حضور چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میری نیکی کا اظہار نہ ہو، مجھے کوئی پہچان نہ سکے. یہاں تو یہ حالت ہے کوئی عمرے پہ چلا جائے ادھر سے کہتے اساں تمہارے واسطے دعا کی تھی ہے، اور کچھ کام ان پیروں نے خراب کر دیا. جیسے مرید نے 10-20 روپے دیے، انہوں نے رکھے اپنے گوڈے کے نیچے، ہر ایک کے لیے دعا کر کے بیٹھے. یاد رکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی قبولیت کی علامت یہ بتائی ہے، جس مسلمان بھائی کے لیے تم پیٹھ پیچھے اس کو بغیر بتائے دعا کرو گے سیدھی عرش معلیٰ پر جائے گی، رد ہی نہیں ہوگی. جس کے لیے دعا کرنی ہو رات کو مصلی بچھا کے اس کو مت بتاؤ، اس کے لیے دعا کرو، وہ دعا رد نہیں ہوگی، دعا قبول ہوگی. ہمارے تو خلوص ہی نہیں رہا، ہم تو بتاتے ہیں وہ فلانے تیرے لیے دعا کی ہے، وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ الٹ ہوئی پڑی ہے. وہ میں ایک بات بتاتا رہتا ہوں اکثر، پھر ضمناً میرے ذہن میں آ گئی ہے. علامہ اقبال کے ایک دوست تھے، پیر صاحب تھے، تو اکثر علامہ اقبال کے پاس وہ پیر صاحب آ کے آرام کیا کرتے تھے. ان کے کسی مرید کو پتہ چلا کہ میرے پیر و مرشد آئے ہیں، تو وہ زیارت کرنے کے لیے چل پڑا. اب وہ جب آیا نا تو اس نے روتے ہوئے کہا پیر صاحب میرے حالات خراب ہیں، میرے اوپر قرضہ ہو گیا، دعا کریں. یہ جو نذرانے لینے کا کنسیپٹ ہے نا، جو پیر نذرانے لیتے ہیں، اس کا کنسیپٹ کیا ہے؟ نظر نیاز کا کنسیپٹ یہ ہے، نذرانے کا اصل ہے نظرانہ. کیا ہے؟ نظر. جیسے یہ آستانہ ہے نا، اب اس کو پڑھو نا، آ ستانا اور آ ستانا، یہاں تو دونوں کام ہوتے ہیں، ادب والے بھی ہیں اور دوسرے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ہے نذرانہ، نظر آنا، یعنی لوگ اللہ کے بندوں پر اعتماد کر کے ان کو پیسے دیتے ہیں کہ حضور جو غریب اور مساکین آپ کی نظروں میں ہیں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں. یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب اپنی زمین بنا لیں، پراڈو خرید لیں. اور وہ نذرانے کا کنسیپٹ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. نذرانے کا معنی یہ تھا کہ امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. اب کئی پیر سویرے مجھے فون کر کے ناراض ہوں گے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا. ہوتے رہے، میں نے تو بات سیدھی کرنے کا عادی ہوں، کرتا رہوں گا. تو نذرانے کا کنسیپٹ یہ ہے. اب علامہ اقبال کے پاس وہ جو پیر صاحب آئے تھے، مرید نے کہا حضور میرے اوپر قرضہ ہے، دعا فرمائے. تو علامہ اقبال نے پوچھا آپ کے اوپر کتنا قرضہ ہے؟ اس نے کہا جی 100 روپیہ. اور ساتھ ہی پیر صاحب کو اس نے 10 روپے پیش کیے. پیر صاحب نے 10 روپے جیب میں ڈالے اور دعا کی. اب وہ دعا کر رہے تھے تو دعا کرتے کرتے اچانک علامہ اقبال کے چہرے پہ نظر پڑی تو یہ مسکرا رہے تھے، زیر لب مسکرا رہے تھے. پھر یہ سجادہ نشین اور یہ پیر حضرات اکثر بڑے سیانے ہوتے، تاڑ لیتے ہیں بھئی کیا سسٹم ہے. انہوں نے جناب والا علامہ اقبال کو مسکراتے دیکھا تو کہا اقبال کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا حضور آپ کی دعا کی قبولیت کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. بھئی کیسے؟ کہا جب یہ آپ کا مرید آیا تو یہ 100 روپے کا مقروض تھا، اب جب یہ جائے گا 110 روپے کا مقروض ہو کے جا رہا ہے. یہ 10 روپے بھی بیچارہ کسی سے مانگ کے لایا ہوگا. ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ جن سے ہمارا تعلق ہے، جن کے ہم مرید ہیں، جن کو ہم ماننے والے ہیں، الحمدللہ وہ غریبوں کی سرپرستی کرنے والے ہیں، وہ یتیموں اور بیوہ مساکین کی سرپرستی کرنے والے ہیں. وہ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے صاحبزادے حضرت کرنل صوفی محمد عظمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سامان لے کے دیتے کہ جاؤ فلاں بیوہ کو دے کے اس کی بیٹی کی شادی ہے. اور میں نے اپنے مرشد کو دیکھا ہے، کئی دفعہ لوگ آتے ہیں حضور ہم نے داخلہ بھرنا ہے، پیسے نہیں، آپ بغیر گنتی کے دے دیتے تھے. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہم جاتے تھے نا تو بابا جی ہمیں پیسے دیتے تھے. کسی کی جوتی اڑ جاتی، آپ کی نظر اتنی تیز تھی، بیٹے تیری جوتی کسی نے اٹھا لی، یہ پیسے لے لو، جوتی لے لینا. ہم نے جس کو مانا ہے انہوں نے ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مانگنے مونگنے والا کوئی چکر نہیں ہے.
ہمارے شیخ نے ہمیں فرمایا تھا ہاتھ ایسے رکھنا ہے، ایسے نہیں رکھنا. جس دن ایسے ہو جائے کمزور پڑ جاؤ گے، پھر کام نہیں ہوگا. تمہارے کام سارے اللہ کرے گا. اللہ کے لیے تم کرو، اللہ سارے تمہارے کام کر دے گا. عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں اور دوسروں سے، بیگانوں سے پیار کرنے والے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہاں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے چہرہ اس لیے چھپا رکھا ہے میری نیکی کا اظہار نہ ہو، اور جوتی اس لیے نہیں پہنی کہ آواز آئے گی، لوگ دیکھیں گے کون آیا ہے اور میری نیکی ضائع ہو جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے جوتی اس لیے نہیں پہنی کہ یہ اس کی آواز آئے گی، لوگوں کی نیند خراب ہوگی، اس لیے میں نے جوتی نہیں پہنی. یعنی محبوب نے ایسا سبق سکھایا کہ رحماء بینہم کی چلتی پھرتی تصویر ابو بکر صدیق جا رہے تھے. رحماء بینہم کی چلتی پھرتی تصویر حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت مولا علی ہیں، حسنین کریمین ہیں. حضرت حسنین کریمین، آپ کے سامنے لوگ معاذ اللہ آپ کے والد ماجد کو گالیاں دیتے تھے، آپ پھر ان کو نوازتے تھے، لیکن دین کے خلاف کوئی بات ہوتی تو برداشت نہیں کرتے تھے. حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا تو آپ نے اس کو 1000 بکریاں کچھ پیسے دیے. اس نے کہا صحیح، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ آپ نے فرمایا تجھے پہچانا ہے. کہا میں کون ہوں؟ فرمایا جب ہم کربلا کے میدان میں آئے تھے سب سے پہلا تیر تو نے چلایا تھا. تو حضور اتنا انعامات، 1000 بکریاں اور اتنا کچھ. فرمایا اس وقت ہم تیرے گھر میں آئے تھے، آج تو ہمارے گھر میں آیا. یہ خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے. گروہوں کو ٹھوکر نہیں مارتے، در پہ آنے والوں کو رسوا نہیں کرتے، نوازتے ہیں. یہ تربیت کا اثر ہے. عزیزان محترم، سلطان محمود، آخری بات کر رہا ہوں، گفتگو ختم کر رہا ہوں، مزید آپ کا امتحان نہیں لیتا. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام ہے سلطان سبکتگین. سلطان یہ کسی کے ملازم تھے، نوکر تھے. آپ کو شکار کرنے کا شوق تھا. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، شکار ضرورت کے تحت جائز ہے، شوق کے ساتھ جائز نہیں ہے. شکار ضرورت یہ نہیں کہ آپ جناب والا جائیں اور دوسروں کے وہ جو جانور ہیں ان کو کھائیں اور عیش کریں، ایسا نہیں ہے. یا جناب اپنے نشانے پکے کریں. شکار ضرورت کے تحت جائز ہے. میں نے کیا کہا؟ شوق سے نہیں. تو یہ سلطان سبکتگین جو تھے بڑے شکاری تھے، بڑا نشانہ تھا. تو جس کے پاس نوکر تھے نا، عام نوکر تھے، عام ملازم تھے، ان کو کہہ رکھا تھا کہ ہفتے میں مجھے 1 دن چھٹی دینی ہے، میں جا کے شکار کروں گا. جا کے لے آتے تھے پورے ہفتے کا، وہ پھر انتظام کرتے گھر میں. ایک دن کہتے ہیں کہ میں چھٹی لے کے گیا شکار کرنے کے لیے، میں جنگل میں دور چلا گیا، مجھے ایک ہرنی کا چھوٹا سا بچہ مل گیا. ہرنی کا بچہ جب ملا تو میں نے اس کو اپنے گھوڑے پہ بٹھایا. چونکہ رات ہونے والی تھی، میں نے کہا مغرب ہو جائے گی تو جنگل میں مجھے جانور کھا جائیں گے، بہتر ہے مغرب سے پہلے پہلے نکلوں. فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں سے نکلا، جب میں اس جنگل سے باہر آیا، 2-2.5 گھنٹے میں نے مسلسل اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑایا تھا. جب میں پہنچا تو ایک جگہ میں کنویں کے پاس پہنچا، میں نے کہا پانی پی لوں، دم لے لوں. تو میں نے دیکھا کہ پیچھے ایک ہرنی آ گئی ہے. جس کے بچے کو میں نے اٹھایا تھا وہ ہرنی تھی. اب للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے، جیسے کہہ رہی ہو کہ سبکتگین میرے بچے کو چھوڑ دے. جب میں نے یہ منظر دیکھا تو اب میرے نفس نے مجھے یہ کہا کہ ماں تو خود بخود آ گئی ہے، 2-2.5 گھنٹے پیچھے دوڑ کے آئی ہے، گھوڑے کے برابر تو اس کا مقابلہ نہیں ہے، تو یہ بھی تھکی ہوئی ہوگی. تو کیا ہی اچھا ہے کہ ایک شکار کرنے گیا تھا 2 آ گئے ہیں، جیسے سود خور کرتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ میں اس کی ماں کو بھی ساتھ گرفتار کر لوں. پھر میں نے کہا نہیں، یہ ماں کی مام تو تڑپ رہی ہوگی کہ بچے کے لیے. تو میں نے بچہ ماں کے حوالے کر دیا. بچہ ماں کے حوالے کر دیا. حوالے کر کے جب میں نے دیکھا کہ اس ہرنی نے آنسو سے 2 قطرے گرائے، آنکھوں سے 2 آنسو کے قطرے گرا کے 2 دفعہ عرش کے معلّہ کو دیکھا، عرش کو دیکھا اور چلی گئی. اب میں دیکھتا رہا، وہ چلی گئی.
میں عام آدمی تھا، میں ناقص تھا، میں کامل نہیں تھا، میں دنیا دار تھا، میں دیندار نہیں تھا، میں کوئی عاشق نہیں تھا، مجھے کسی کا علم نہیں تھا، شریعت کا پتہ بھی نہیں تھا۔ رات کو میں سویا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میرے سر کے اوپر تاج رکھ کے کہتے سبکتگین ہم تجھے وقت کا بادشاہ بنانے کے لیے آئے ہیں، تجھے سلطان بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ارے تو مخلوق خدا کا بادشاہ بننے کے صحیح لائق ہے کہ جو جانوروں پر رحم کرتا ہے وہ انسانوں پر بھی رحم کرنے والا ہوگا۔ یار صدیاں بیت گئی، ہرنی کی دکھ تکلیف کو محبوب دیکھ رہے ہیں نہیں، سلطان سبکتگین کے اس عمل کو محبوب دیکھ رہے ہیں۔ تو سلطان سبکتگین اگر ہرنی کو بچے کو چھوڑ دے اس لیے کہ اس کو تکلیف نہ ہو تو محبوب کی نظر سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور آپ اور ہم گستاخوں کو اس لیے چھوڑ دیں کہ محبوب کے گستاخ ہیں، یہ محبوب کی نظر سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ محبوب کو کیسے پتہ نہیں ہوگا؟ تو دوستو چونکہ وقت اتنا ہی ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، آج تو پہلے سے زیادہ تقریر ہو گئی ہے، تو ابھی تمہید باندھتے ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے اور پھر تشنگی رہ جاتی ہے۔ جتنے میں نے آپ کے سامنے یہ گفتگو کی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے اور آپ کے اسوہ کامل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی مختصر ہے، آج کل کوئی پتہ نہیں کس وقت ہم دنیا سے جانے والے ہیں، یہ زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں، کسی وقت بھی بلاوا آ جائے گا، کسی وقت بھی بلاوا آ جائے گا، لیکن کم از کم جب مرے تو ہمارے چہرے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ محبوب کا وفادار جا رہا ہے، یہ محبوب کا وفادار جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔